میں ان الفاظ کو ایک طویل سفر تک اپنے ساتھ لیے پھرا ہوں بیابان کے پار 40 برس کی آوارہ گردی کے دوران۔ میں نے انہیں اس لیے لکھا تاکہ کوئی بھی کبھی نہ بھولے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوا جسے ہمارا پورا مکباب کہتا ہے۔ اس کا نام ابراہیم تھا۔ میں نے اسے کبھی نہیں ملا لیکن میں نے اس کی کہانی وراثت میں پائی جیسے بیٹا ایک ودا وراثت میں پاتا ہے جو اس نے حاصل نہیں کیا۔ اسرائیل کا ہر قبیلہ اس کے ذریعے اپنی نسل کو تلاش کرتا ہے۔ آج ہم جس عہد کے تحت رہتے ہیں اس کا آغاز اس گفتگو سے ہوا جو اس نے اپنے خیمے کے باہر کی تھی۔ یہی وہ کہانی ہے۔ 3 مہمان، ایک ایسا ودا جس پر یقین کرنا تقریباً ناممکن معلوم ہوتا تھا، ایک شہر جو تباہ ہونے والا تھا، اور ایک ایسا شخص جو اپنی سب سے بڑی کمزوری کے وقت بھی ایسا ہی رہا جس کے ذریعے خدا اپنا کام کر سکتا تھا۔ خدا نے ابراہیم کو اس لیے نہیں چنا کہ وہ کامل تھا، اس نے اسے اس لیے چنا کیونکہ وہ یقین رکھتا تھا، اور چونکہ وہ ایمان رکھتا تھا خدا نے اسے بہت سے لوگوں کا باپ بنایا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا۔ یہ دن کا سب سے گرم وقت تھا، ایسی سخت گرمی کے آدمی کا دل چاہے کہ سایہ میں بیٹھا رہے اور کہیں نہ جائے۔ ابراہیم ممرے کے بڑے بڑے بلوط کے درختوں کے پاس اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ اس نے نظر الفاٹے کر دیکھا تو 3 آدمی اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے ان کے بولنے کا انتظار نہیں کیا، وہ ان سے ملنے دوڑا۔ ایک بوڑھا آدمی صحرا کی گرمی میں 3 اجنبیوں سے ملنے دوڑ رہا تھا۔ اس نے زمین پر جھک کر کہا، اگر مجھے تمہاری نظر میں عنایت ملی ہے میرے رب تو اپنے خادم کو نظر انداز نہ کرنا۔ تھوڑا سا پانی لایا جائے، پھر اب سب اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں کچھ کھانے کو دیتا ہوں تاکہ تم تازہ دم ہو جاؤ اور پھر چلے جاؤ۔ اور وہ ابھی تک نہیں جانتا تھا کہ یہ مہمان اصل میں کون ہے۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ مہمان نوازی مقدس ہے اور اجنبیوں کی عزت کی جانی چاہیے۔ چنانچہ روٹیاں پکائی گئیں، ایک اچھا بچھڑا تیار کیا گیا اور دہی اور دودھ لا کر ان کے سامنے رکھا گیا۔ پھر ابراہیم خود درخت کے نیچے ان کے پاس کھڑا رہا جبکہ وہ کھاتے رہے۔ یہ کوئی چھوٹی مہربانی نہیں تھی، یہ سب کچھ تھا جو اس کے پاس تھا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پیش کیا گیا، اور یہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ پھر ان میں سے ایک نے ایک عجیب سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، تمہاری بیوی کہاں ہے سارا؟ ابراہیم نے سادگی سے جواب دیا، وہاں خیمے میں۔ اور پھر مہمان نے کچھ ایسا کہا جس نے سب کچھ روک دیا۔ تب اس نے فرمایا، میں مقررہ وقت پر اگلے سال ضرور تیرے پاس واپس آؤں گا، اور دیکھ تیری بیوی سارا کے ہاں ایک بیٹا ہوگا۔ سارا اس کے پیچھے خیمے کے دروازے پر کھڑی یہ بات سن رہی تھی، اور سارا جو 90 سال کی تھی، جس نے اپنی پوری زندگی اس بچے کا انتظار کیا تھا جو کبھی نہیں آیا، خود ہی ہنس پڑی۔ اس نے سوچا، جب میں تھک جاؤں گی اور میرا رب بوڑھا ہو جائے گا کیا اب مجھے یہ خوشی ملے گی؟ لیکن مہمان نے اسے سنا اور ابراہیم سے ایک سوال پوچھا جو ہر نسل میں گونجتا ہے، کیا خدا کے لیے کچھ بہت مشکل ہے؟ میں اگلے سال مقررہ وقت پر تمہارے پاس واپس آؤں گا اور سارا کا ایک بیٹا ہوگا۔ سارا نے انکار کیا کہ وہ ہنستی تھی، وہ ڈری ہوئی تھی، لیکن ودا اس لمحے پر اس کے یقین پر منحصر نہیں تھا، یہ اس پر منحصر تھا کہ کون اسے بناتا ہے۔ یہ کوئی عام مسافر نہیں تھا جو درخت کے نیچے آرام کر رہا ہو، یہ خود خداوند تھا۔ جب مرد جانے کے لیے اٹھے تو انہوں نے صدوم کی طرف دیکھا۔ ابراہیم ان کے ساتھ راستے کے کچھ حصے میں چل رہا تھا۔ تب خداوند نے اپنے دل میں فرمایا، اور میں نے ہمیشہ اس بات کو اس پورے واقعہ کی سب سے حیرت انگیز بات سمجھا ہے۔ کیا میں ابراہیم سے چھپاؤں جو میں کرنے جا رہا ہوں؟ اس بارے میں سوچیں۔ آسمان اور زمین کا خالق فیصلہ کر رہا ہے کہ آیا کسی انسان کو اس کے منصوبوں میں شامل کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے اسے اس لیے چنا ہے کہ وہ اپنے بچوں اور اپنے گھرانے کو ہدایت دے کہ وہ خداوند کے راستے کو قائم رکھیں جو صحیح اور منصفانہ ہے، تاکہ خداوند ابراہیم کے لیے وہ سب کچھ پورا کرے جو اس نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے ابراہیم بہت سے لوگوں کے والد بنے، اس لیے نہیں کہ وہ بے عیب تھا، بلکہ اس لیے کہ خدا نے اس پر اپنے بھید کا بھروسہ کیا، اور ابراہیم نے اس بھروسے کو دوسروں کے لیے شفاعت کرنے میں استعمال کیا۔ خداوند نے ابراہیم کو صاف صاف بتایا کہ صدوم اور عمورہ کے گناہوں کی فریاد اس تک پہنچ چکی تھی، وہ خود دیکھنے جا رہا تھا، اور ابراہیم خاموش نہیں رہا۔ ابراہیم خداوند کے سامنے کھڑا رہا۔ تب ابراہیم نزدیک جا کر کہنے لگا، کیا تاو راست باز کو بھی شریر کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ تجھ سے ایسا کرنا ہرگز مناسب نہیں کہ تاو راست باز کو شریر کے ساتھ ہلاک کرے اور راست باز کا بھی وہی حال ہو جو شریر کا ہو، ایسا ہرگز نہ ہو۔ کیا تمام زمین کا منصف انصاف نہ کرے گا؟ تم سے بہت دور ہے۔ کیا ساری زمین کا منصف انصاف نہیں کرے گا؟ یہ ڈر اجھجک سے پوچھا گیا سوال نہیں تھا، یہ وہ شخص ہے جو خدا کو اپنے انصاف پر قائم رکھتا ہے۔
اگر شہر میں 50 نیک لوگ ہوں تو ابراہیم نے پوچھا۔ اگر وہاں 50 راستباز ہوں تو کیا تاب اس شہر کو بخش دے گا؟ خداوند نے فرمایا، ہاں اگر مجھے وہاں 50۔ پھر ابراہیم نے دوبارہ پوچھا، 45 کے لیے، پھر 40، پھر 30، پھر 20۔ ہر بار خداوند نے اتفاق کیا۔ آخرکار ابراہیم نے ایک بار پھر پوچھا، اگر صرف 10 ہی مل سکیں تو؟ 10 کی خاطر خداوند نے فرمایا، میں اسے تباہ نہیں کروں گا۔ ابراہیم اجنبیوں کے لیے سودے بازی نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے بھتیجے لوط کے لیے سودے بازی کر رہا تھا جو اسی شہر میں رہتا تھا۔ وہ ان لوگوں کے لیے کھڑا تھا جن سے وہ محبت کرتا تھا، اور ان لوگوں کے لیے جنہیں وہ کبھی نہیں ملا تھا۔ 10 نہیں مل سکے، لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پھر ان میں سے 2 فرشتے سدوم کی طرف روانہ ہوئے۔ لوط اس شام دروازے پر بیٹھا تھا جب اس نے انہیں دیکھا اور ان سے ملنے کے لیے اٹھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کے چچا ابراہیم نے مامرے کے درختوں کے نیچے کیا تھا۔ اس نے انہیں زور دے کر کہا، نہیں، آج رات میرے گھر رہو۔ وہ اس شہر کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اندھیرے کے بعد چوک محفوظ نہیں ہے۔ اس کا اندازہ درست تھا۔ مہمانوں کے لیٹنے سے پہلے گھر کو گھیر لیا گیا۔ شہر کے مرد، نوجوان اور بوڑھے دروازے پر دستک دے رہے تھے اور اجنبیوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لوط ان سے بات کرنے اور انہیں سمجھانے کے لیے باہر گیا۔ اس نے التجا کی، اس نے ان کی جگہ خود کو پیش کیا۔ مردوں نے اور زور لگایا، تقریباً دروازہ توڑ دیا۔ تب ان دونوں فرشتوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر کے اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر انہوں نے باہر کھڑے لوگوں کو چھوٹے سے لے کر بڑے تک ایسی اندھائی سے مارا کہ وہ دروازہ بھی نہ ڈھونڈ سکے۔ جو کچھ ابراہیم نے میدان میں درخواست کی تھی، لوط اب اندھیرے میں جی رہا تھا۔ اس شہر کی برائی کوئی مبالغہ نہیں تھی، یہ بالکل وہی تھا جس سے ابراہیم ڈرتا تھا، اور وہی جو خداوند پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اس رات مہمانوں نے لوط کو سچ بتایا، ہم اس جگہ کو تباہ کرنے والے ہیں۔ اے لوط ان مردوں کے پاس گیا جو اس کی بیٹیوں سے شادی کے لیے پابند تھے، اور انہیں خبردار کیا۔ انہیں لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ صبح کے وقت مہمانوں نے اسے کہا، جلدی کرو، اپنی بیوی اور اپنی 2 بیٹیوں کو لے جاؤ جو یہاں ہیں، ورنہ تم بہہ جاؤ گے۔ اور لوط ہچکچایا۔ فیصلہ کرنے کے کئی گھنٹے دور ہونے کے باوجود پچھلی رات جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ ہچکچا رہا تھا۔ تو مردوں نے اس کا ہاتھ اور اس کی بیوی اور بیٹیوں کے ہاتھ پکڑ کر انہیں بحفاظت شہر سے باہر لے گئے۔ پھر وہ الفاظ آئے جو اس خاندان کے کسی بھی فرد کو سمجھنے سے زیادہ اہم تھے، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاؤ، پیچھے مت دیکھو اور میدان میں کہیں بھی نہ رکنا۔ پہاڑوں کی طرف بھاگ جاؤ ورنہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ ایک سادہ اور واضح ہدایت تھی۔ دوڑو، پیچھے مت دیکھو، ہر کوئی اس کی پابندی نہیں کرے گا۔ جب تک سورج پوری طرح طلوع ہوا، لوط صحیح سلامت سغور پہنچ چکا تھا۔ پھر خداوند نے سدوم اور عمورہ پر جلتا ہوا گندھک برسایا۔ اس نے ان شہروں اور پورے میدان کو، اس میں موجود ہر جاندار کو گرا دیا۔ لیکن لوط کی بیوی نے پیچھے موڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ ایک ہدایت، پیچھے مت دیکھو۔ اس نے سب کچھ کھو دیا۔ پھر بھی اس تمام آگ اور فیصلے کے بیچ موسیٰ نے ایک لائن لکھی جو میں کبھی بغیر رکائی نہیں پڑھ سکا۔ تو جب خدا نے میدان کے شہروں کو تباہ کیا تو اس نے ابراہیم کو یاد کیا، اور اس نے لوط کو اس آفت سے نکالا جس نے ان شہروں کو تباہ کیا جہاں لوط رہتا تھا۔ خدا نے لوط کو اس لیے نہیں بچایا کیونکہ لوط نے اس صبح یہ حق حاصل کیا تھا۔ خدا نے ابراہیم کو یاد کیا، وہ شخص جو میدان میں کھڑا تھا اور 10 نیک لوگوں کے لیے دعا کرتا تھا۔ ایک آدمی کا ایمان ایک ایسے شہر میں پہنچا جہاں وہ کھڑا بھی نہیں تھا، اور اس نے اپنے بھتیجے کو آگ سے نکالا۔ یہی بہت سے بچوں کا والد ہونے کا مطلب ہے۔ میں اس حصے کو نرم ہلکا کر کے بیان نہیں کروں گا، میں نے اسے بالکل ویسے ہی لکھا جیسے وہ ہوا تھا، کیونکہ سچائی ایک بے عیب ہیرو پیش کرنے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ پھر ابراہیم جرار کے علاقے میں جا کر رہنے لگا۔ وہاں بھی اس نے سارا کے بارے میں کہا، یہ میری بہن ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیا ہو۔ اپنی جان کھونے کے خوف نے اسے مصر میں کئی سال پہلے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ پس جرار کے بادشاہ ابی میلک نے اس کی بات پر یقین کر کے سارا کو اپنے گھر میں لے لیا۔ لیکن اسی رات خدا ابی میلک کے پاس خواب میں آیا اور اس سے فرمایا، جس عورت کو تاو لے آیا ہے اس کے سبب تاو مرنے والا ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ عورت ہے۔ لیکن ابی میلک نے اسے ہاتھ بھی نہ لگایا تھا۔ خدا نے ابی میلک کے حقیقت جاننے سے بھی پہلے سارا کو اپنی حفاظت میں محفوظ رکھا تھا۔ وہ ایمان والا آدمی جو کبھی اجنبیوں کی جانوں کے لیے خدا سے سودا کرتا تھا،
اس لمحے صرف اس لیے محفوظ تھا کیونکہ خدا نے اس کے حق میں مداخلت کی، نہ کہ ابراہیم نے صحیح عمل کیا۔ یہاں تک کہ کئی قوموں کے باپ کے بھی ایسے دن تھے جب وہ ایمان میں نہیں چلتا تھا۔ صبح کے وقت ابیمک نے ابراہیم کو بلایا اور صاف پوچھا، تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ میں تمہارے لیے کیا تھا کہ تم نے مجھ اور میری سلطنت پر اتنا گناہ ڈالا؟ ابراہیم نے سچ تسلیم کیا۔ میں نے کہا اس جگہ میں خدا کا کوئی خوف نہیں، اور وہ مجھے میری بیوی کی وجہ سے مار ڈالیں گے۔ اس نے خوف کو کہانی لکھنے دیا بجائے ایمان کے۔ لیکن ابیملک نے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے سارا کو واپس کر دیا۔ اس نے ابراہیم کو بھیڑ اور مویشی، نوکر اور چاندی دی، اور کہا کہ وہ اپنی زمین میں کہیں بھی آباد ہو سکتا ہے۔ اور پھر کچھ حیرت انگیز ہوا۔ ابراہیم، وہی شخص جو ابھی ناکام ہوا تھا، نے ابیمک کے لیے دعا کی، اور خدا نے اس دعا کی وجہ سے ابیمک کے گھرانے کو شفا دی۔ اپنی ناکامی کے بعد بھی ابراہیم وہ انسان تھا جسے خدا دوسروں کو شفا دینے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہی فضل ہے۔ ایسا نہیں کہ ابراہیم کبھی گرا نہیں، خدا پھر بھی اس کے ذریعے کام کرتا رہا۔ میں نے یہ کہانی اتنی بار پڑھی ہے کہ گن نہیں سکتی، اور 3 باتیں میرے ذہن میں ہمیشہ نمایاں رہتی ہیں۔ سب سے پہلے مہمان نوازی نے وعدے کے دروازے کھول دیے۔ ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ 3 اجنبی اس کا معجزہ لے کر چل رہے ہیں۔ وہ بس جانتا تھا کہ انہیں خوش آمدید کہنا ہے۔ کبھی کبھار آپ کی زندگی کے سب سے بڑے لمحات عام مداخلتوں کے بھیس میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا، ایمان نے ابراہیم کو جری بنایا، غیر فعال نہیں۔ وہ خدا کے منصوبوں کو خاموشی سے قبول نہیں کرتا تھا۔ اس نے جواب دیا۔ اس نے مشکل سوالات کیے۔ وہ ان لوگوں کے لیے سفارش کرتا تھا جنہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ انہیں اس کی ضرورت ہے۔ حقیقی ایمان دوسروں کے لیے نام لے کر دعا کرتا ہے۔ تیسرا، خدا نے جیرر کے بعد بھی ابراہیم کو استعمال کرنا جاری رکھا۔ ابیملک کے ساتھ اس کی ناکامی نے اسے نااہل نہیں بنایا۔ اس نے ثابت کیا کہ وعدہ کبھی ابراہیم کے بے عیب ہونے پر منحصر نہیں تھا، یہ خدا کے وفادار ہونے پر منحصر تھا۔ یہی اس کہانی کا پورا سلسلہ ہے۔ خدا نے ابراہیم کا ایمان دیکھا، اس کی کمالات کو نہیں، اور اسے بہت سے لوگوں کا باپ بنایا۔ پھر بھی وہ خدا کے وعدے کے بارے میں بے ایمان نہیں ہوا، بلکہ اپنے ایمان میں مضبوط ہوا اور خدا کی جلال دی، مکمل طور پر قائل ہو گیا کہ خدا کے پاس وہ طاقت ہے جو اس نے وعدہ کیا تھا۔ اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی ناکامیاں آپ کو خدا کے ہاتھوں استعمال ہونے سے نااہل بناتی ہیں، تو ابراہیم کی کہانی اس کے برعکس کہتی ہے۔ ایمان بے عیب نہیں، وہ چیز ہے جس کی خدا تلاش کر رہا ہے۔ اگر ایسی کہانی آپ کے چرچ، آپ کے یوتھ گروپ، آپ کی وزارت کو برکت دے سکتی ہے، تو نیچے لفظ چرچ پر تبصرہ کریں، میں ذاتی طور پر آپ سے رابطہ کروں گا۔ پوری کہانی میرے یوٹیوب چینل پر دیکھیں، لنک میرے بائیو میں ہے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور فالو کریں تاکہ آپ کوئی اور کہانی نہ چھوڑیں۔ ابراہیم نے اجنبیوں کو خوش آمدید کہا، دوسروں کے لیے خدا سے بحث کی اور لڑکھڑایا، اور خدا نے اسے اب بھی بہت سے لوگوں کا باپ کہا۔ اگر خدا ابراہیم کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو وہ تمہارے ساتھ بھی ختم نہیں ہوا۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جو کچھ آگے ہوگا وہ سب کچھ بدل دے گا، اور آپ اسے مس نہیں کرنا چاہیں گے۔ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کوئی حصہ نہ چھوڑیں۔ ابھی میرے یوٹیوب چینل پر پوری کہانی دیکھیں، لنک میرے بائیو میں موجود ہے۔